بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقامت کا مطلب ہے مشکل وقت میں اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی استقامت کی مظہر ہے۔ اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے دوران وہ کون سی تکلیف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا۔ عبادت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ ہجرت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں لڑی گئیں۔ مدینہ کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سر بلندی کے لیے ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں اور حق بات پر استقامت سے کام لیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف یا مشکل ہمیں اپنے سچے مقصد سے دور نہ لے جائے۔ اخوت رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد رکھی اور آپس میں اچھے سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ بھائی چارے کی ایک مثال ہجرت مدینہ کے موقع پر اس طرح پیش آئی کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا گیا تاکہ مہاجر جو کہ اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے، معاشی طور پر کمزور تھے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ یہاں پر یہ مثال ہمارے روزمرہ کے طرز عمل کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہمارے ارد گرد کئی ایسے غریب لوگ موجود ہیں جو ہمارے دینی بھائی ہیں، ان کی مدد کر کے ہم اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ سخاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا عطا فرماتے، کچھ نہ ہوتا تو پھر کسی وقت آنے کا کہتے یا قرض لے کر سائل کی ضروریات پوری کرتے۔ عدل و انصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتے، حق دار کو اس کا حق دیتے اور ظالم کو سزا دیتے۔ قبیلہ بنی مخزوم جو کہ ایک طاقتور قبیلہ تھا، اس کے ایک عورت نے چوری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے سفارش کی تو فرمایا تم سے پہلی قومیں اس ولیے برباد ہوئی کہ وہ کمزوروں کو سزا دیتی اور طاقتور کو چھوڑ دیتی۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ جاتا۔ کوئی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک قانون اور عدل انصاف کی بالادستی نہ ہو۔ تحمل و برداشت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تلخ سے تلخ باتوں کو بھی تحمل سے برداشت کرتے اور کسی کے ساتھ تلخی کا رویہ نہ اپناتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سختی کے ساتھ قرض کی واپسی کا تقاضا کیا۔ صحابہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا اور کہا کہ تقاضا کرنا اس کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قرض ادا کیا بلکہ اس کو کچھ زائد بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی کسی کی سخت بات کا اس طرح سختی سے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ سفر طائف کے موقع پر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا سخت ترین دن کہتے، جب پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں یعنی طائف والوں کو تباہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کے عالم میں بھی تحمل اور برداشت سے کام لیا اور فرشتوں کو طائف والوں پر عذاب سے منع فرمایا۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کا بہترین پہلو بہت اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں برداشت کی کمی کی وجہ سے لوگ ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں تو بہتر اور پرامن زندگی گزار سکتے ہیں۔ عظیم رہنما، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی اور لیڈرشپ کے عظیم و زبردست صفات سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات کو سمجھنے والے تھے، عزم کی پختگی، شجاعت اور بہادری کی شخصیت کا حصہ تھے۔ عاجزی، انکساری، شفقت و محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اصولوں پر سمجھوتا نہ کرتے، دستیاب انسانی وسائل کا استعمال بہترین طریقے سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 3 آدمی ایک ساتھ سفر کریں تو ایک کو امیر بنا لو۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرکزی سیکریٹریٹ قائم کیا جس کے مختلف شعبے تھے۔ ایک شعبہ قرآن پاک کی آیات کو تحریر میں لاتا تھا، دوسرا شعبہ قانونی دستاویزات تیار کرواتا تھا، ایک شعبہ خطوط نویسی کے لیے تھا اور ایک شعبہ مالی حساب کتاب رکھتا تھا۔